راز آنکھیں تیری قسمت 2 اس قلم میں ہے نور کس نمبر 44۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، اسے احساس نہیں ہوا۔ اسے ہوش تب آئی جب ارمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرین، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ دیکھو 10 بج گئے ہیں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگے بنا کچھ کہے وہ اٹھی اور ارمان کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کرتی وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اپنا ایک ڈریس لے کر وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ ارمان بس مسکرا دیا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو ارمان کہیں نہیں تھا، یقیناً نیچے جا چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ تک آئی، پھر کچھ دیر تک اپنے بال ڈرائر کیے، انہیں سمیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ شاور لینے کی وجہ سے اب کچھ طبیعت بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی تو لاؤنج میں ہی ہادیہ بیٹھی تھی اور ارمان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ زرین کو دیکھ کر ہادیہ صوفے سے اٹھی اور زرین کے پاس آ کر خود ہی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زرین کو بےحد شرمندگی کا احساس ہوا۔ کیسی ہو زرین؟ میں ہادیہ، ستارہ کی کزن اور ارمان کی دوست۔ سوری، کل رات مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی، تمہیں برا لگا ہوگا۔ زرین نے بہت مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کرے۔ شرمندگی اتنی ہو رہی تھی کہ وہ دونوں باتیں کرتی اب ڈائننگ ٹیبل کی جانب جا رہی تھیں۔ اصل میں ساری غلطی ارمان کی ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بس تمہارا پتہ تھا، اس لیے میں پہچان نہیں سکی، لیکن آئی سویئر تم میری سوچ سے زیادہ خوبصورت اور پیاری ہو۔ ہادیہ نے دل سے تعریف کی۔ زرین کے گال لال ہوئے۔ وہ بالکل ستارہ جیسی تھی، ستارہ کی طرح ہی پیاری اور اچھی لڑکی۔ اور زرین نہ جانے کل رات سے اس کے بارے میں کیا کچھ الٹا سیدھا سوچ چکی تھی۔ ان کی باتوں کے درمیان ہی ارمان بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ میں نے ہارون سے بات کی ہے، اگر مزید کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہارون سے ڈسکس کر لینا ہادیہ۔ وہ ہادیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ہادیہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اب وہ لوگ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ناشتہ کر رہے تھے۔ زرین ارمان کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کیونکہ وہ اب خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ہادیہ اپنا بیگ پکڑتی اٹھ گئی۔ اچھا بھائی، میں چلتی ہوں، مجھے اپنی رپورٹ سبمٹ کروانی ہے۔ تم سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ زرین، تم بہت کیوٹ ہو۔ زرین نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھی، اس سے مل کر گھر سے گئی تھی۔ زرین تو اس سے معافی بھی نہ مانگ سکی، اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے پڑی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر ارمان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، اس نے چونک کر ارمان کو دیکھا۔ اچھا، مجھے نا تھوڑا کام ہے، میں کچھ دیر کے لیے پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا، تب تک تم ریڈی رہنا۔ آج شام کو ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ زرین بے حد حیران ہوئی تھی، ساکت، شل، بے یقین۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کیا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ارمان کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں پلیز میری خواہش پر پرپل کلر پہننا، مجھے تمہیں اس رنگ میں دیکھنا ہے۔ سرگوشی کرتے اس کے سر پر لب رکھتے وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کتنے ہی آنسو تھے جو زرین کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس شخص کے ماتھے پر ایک پل کے لیے بھی شکن نہیں آئی۔ وہ کیسے اتنا اچھا ہو گیا؟ وہ ابھی بھی حیران تھی اپنی قسمت پر، جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ وہ پرپل کلر کیوں کہہ کر گیا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ پاس ہی مریم اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ مینال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا پڑھ رہی ہو جو اتنا ہنس رہی ہو؟ بالآخر اس نے سوال پوچھ ہی لیا۔ مریم نے چہرہ موڑے مینال کو دیکھا۔ ناول پڑھ رہی ہوں آپ بھی، ویسے ناولس کی دنیا کتنی حسین ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت سے ہی ڈرتا ہے اور عورت اپنے پسندیدہ مرد سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتی۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ تمہیں کب سے ناولس کی عادت پڑ گئی؟ مینال حیران ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ؟ مریم نے الٹا سوال پوچھا۔ مینال کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ آج کل کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آس پاس کیا ہوتا تھا سمجھ ہی کہاں آتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا۔ ہارون کی کال آ رہی تھی۔ مینال نے خالی خالی ذہن کے ساتھ موبائل اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ کانوں میں ہارون کی آواز پڑی۔ کیسی ہو مینال؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کافی دن ہو گئے، تمہاری خیریت دریافت کرنا چاہ رہا تھا مگر وقت نہیں ملا۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ مینال کا ذہن جیسے ایک دم خالی ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں اب، وہ بس سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہارون کو چونکا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بہت سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ ہاں میں نے ابھی بتایا نا کہ ٹھیک ہوں میں۔ مینال کو الجھی تھی۔ نہیں، وہ آج تم نے غصہ نہیں کیا؟ میرے کال کرنے پر اتنے نارمل انداز میں بات کر رہی ہو تو میرے لیے خوشگوار حیرت کا مقام ہے، ورنہ تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ ہارون مسکرا کر دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا اور مینال جسے ایک ہی پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مریم کی کہی بات دماغ میں گونجی
وہ دوبارہ اتنی خاموش ہو گئی کہ اب حقیقتاً ہارون کو اس کی فکر ہوئی۔ منال تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بہت محبت اور نرمی سے استفسار کیا۔ منال جیسے اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ تمہیں میرے غصہ سے ڈر لگتا ہے ہارون؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہارون نے مثبت جواب دیا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تم غصہ کرتی پیاری نہیں لگتی، پیاری لگتی ہو، لیکن زیادہ غصہ طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ منال تو ساکت رہ گئی، وہ جیسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ اچھا، اگر آج تمہارا موڈ اچھا ہے تو کیوں نہ کوئی فائدہ اٹھایا جائے؟ کافی پر چلو گی میرے ساتھ؟ مسکراتے پوچھا۔ منال کو اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی محسوس ہوئی۔ ہارون کی آواز سے جیسے وہ ہوش میں آئی۔ نہیں، پھر کبھی، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کر گئی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو یہی بات خوشی دے چکی ہے کہ منال سکندر خان نے میرے ساتھ آج اتنے نارمل لہجے میں جھگڑے بنا غصے کیے بات کی۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ منال کو سانس لینے میں جیسے گھٹن سے ہونے لگی۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں انسپکٹر ہارون، کبھی غصے کے بنا بات نہ کروں۔ نہ جانے کیوں جیسے اسے تکلیف ہوئی تھی، ہارون کو برا لگا۔ ایسا نہیں ہے منال، تم سے کس نے کہا کہ تم بری ہو؟ تم دنیا میں سب سے بہترین لڑکی ہو، ہر لڑکی کو تمہاری طرح خوددار ہونا چاہیے۔ میری بات کا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ تم پکا ٹھیک ہو نا؟ ہارون نے ایک بار پھر پریشان ہوتے پوچھا۔ تو منال جیسے ایک دم پرسکون ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ منال چند پل کو خاموش ہوئی۔ شکریہ ہارون، اس نے بے ساختہ یہ کہہ دیا۔ ہارون بے حد حیران ہوا، اسے واقعی آج منال کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شکریہ؟ مگر کس لیے؟ منال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے۔ اس روز مجھے سنبھالنے کے لیے۔ پتہ نہیں کیسے میں بے ہوش ہو گئی تھی، تو وہاں نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ عجیب بے بسی کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ ہارون سمجھ گیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ منال وہ مت سوچو جو ہوا نہیں تھا، میں تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ نظر آؤں گا۔ پھر وہ کیوں سوچتی ہو جو ہوا ہی نہیں تھا؟ وہ جمعہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہونا تھا، اس لیے میں وہاں تھا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنا خیال رکھا کرو، ہو سکتا ہے تم کسی کے لیے اس کی پوری زندگی ہو۔ ہارون کی آخری بات پر منال کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ اسے لگا ایسے زیادہ وہ سن نہیں سکے گی۔ میں پھر بات کروں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے، وہ تیزی سے کہتی کال کٹ گئی۔ بس بے بسی سے کتنے ہی آنسو تھے جو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ نہیں، وہ کیوں ہارون کو سوچ رہی تھی؟ اسے ہارون کو کہیں سوچنا، اسے ایسا نہیں کرنا۔ وہ اب اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ ابھی نہیں، دوسری بار نہیں۔ وہ کسی کو اتنا موقع نہیں دے گی کہ کوئی دوبارہ اسے تکلیف دے۔ ایک بار پھر مریم کی ہنسی کمرے میں گونجی تو منال نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ واقعی فینٹیسی میں جینا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ اسلام آباد شہر پر مغرب کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ سارے بال اکٹھے کیے، جوڑے میں سمیٹ لیے، گھٹنوں کو چھوتی پرپل فراک پہنے اس نے پاؤں میں وائٹ شوز پہن رکھے تھے۔ فراک کے اوپر اسکن کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ارمان عالم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر اس کی جانب بڑھا جو اپنے دھیان اب کانوں میں ایئر رنگز پہن رہی تھی۔ ارمان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اتنا کہ زرین کی پشت ارمان کے سینے سے جا لگی۔ وہ جیسے چونک کر ہوش میں آئی، ایک نگاہ اٹھائی اسے دیکھا، پھر کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکا گئی۔ دوبارہ اسے دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی، مگر ارمان عالم صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی خواہش پوری کر چکی تھی، وہ کرتی بھی کیوں نہ۔ اس نے آج پہلی بار اپنی پسند کا رنگ پہننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ارمان کو اس رنگ میں اتنی خوبصورت اس لیے لگتی تھی کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار زرین کو اسی رنگ میں دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس درمیان میں گزرے ماہ سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ٹرین میں بیٹھا تھا اور اس کے پاس جگہ بناتی بیٹھ رہی تھی، بالکل اسی طرح پرپل کلر کی فراک پہنے۔ وہ بھی اس کے سے باتیں کر رہی تھی۔ ارمان اس کے سر میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی واقعی ساحرہ تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان سے معافی مانگنے کے لیے اب وہ الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے دھیرے سے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھے، اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگایا، تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی، چند لمحے آنکھیں بند کیے، صرف دو لفظ ادا کیے، شکریہ بیوی۔ زرین کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، آج الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنے سینے میں چھپا کر ساری دنیا کی برائیوں سے محفوظ کر دوں۔ آج میرا دل میرے قابو میں نہیں رہنے والا۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ مغرور اور انا کا پیکر شخص محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ بھی بہت محبت سے، بہت نرمی سے۔ زرین کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار آنسو بہہ نکلے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، پھر دھیرے سے زرین کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اتنی پیاری بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ میں خود پر قابو کھو دوں، وہ بے بسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زرین نے بہت ہمت کرتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ عالم، وہ روانی میں عالم بول گئی تھی، چلو چلتے ہیں۔
باتیں راستے میں کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ تمہاری خوبصورتی میں اب ہینڈل نہیں کر سکوں گا اور کچھ الٹا سیدھا نہ کر گزروں۔ وہ اپنی بے بسی پر ہنس دیا تھا، پھر اس کے گرد گرفت کمزور کی۔ زرین خاموشی سے بیڈ تک آئی اور اس سے خاموشی سے وہ پرپل کلر کی شال بیڈ سے اٹھائی جو کچھ دن پہلے ارمان اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے شال اپنے کندھوں کے گرد لی تو ارمان نے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ گاڑی شیرازی ہاؤس سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زرین بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی شرٹ اور بلیو جینس کے ساتھ اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا اور اب ارمان سے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ عالم، ارمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارمان نام ہے میرا۔ اس کی توصیح کی تو زرین کو جیسے اپنی بے خودی کا اندازہ ہوا، لیکن وہ اس بار اس کی بات اگنور کر گئی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی اور الفاظ بہت سنگین تھے، میں بہت غصے میں آ گئی تھی، اس لیے صبح جو بھی منہ میں آیا بول گئی۔ میں ایسی تو نہیں ہوں، مجھے آپ کے کردار پر ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ویری سوری۔ وہ نظریں جھکائے بولی، آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہہ نکلے۔ تم ابھی بھی اس بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں تو بھول بھی چکا۔ ارمان نے شانے بے نیازی سے کندھے جھکائے۔ زرین نے بےحد حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے اتنی غلط بات کہہ دی، آپ کو غصہ تو آیا ہی ہوگا، پھر آپ نے مجھ سے اتنے آرام سے کیسے بات کی؟ آپ اتنے نارمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے نہایت الجھی ہوئی نگاہوں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان مسکرا دیا، پھر زرین کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ زرین سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی۔ مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ ہمیں غصہ کیوں کرتا؟ اب تم پر کبھی غصہ نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوں ان کی کسی بھی بات پر غصہ نہیں آتا زرین، نہ ہی ان کو کوئی بات بری لگتی ہے۔ تم بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بےحد محبت کرتی ہو۔ مجھے کسی دوسری کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں ہوا، تمہیں تکلیف ہوئی تھی اس لیے غصہ آیا۔ تمہیں مجھے کھونے اور بانٹنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے غصہ نہیں تم پر، زیادہ پیار آتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے اتنی سنسیئر ہے۔ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بہترین عورت عطا کر دی گئی۔ اس نے ابھی تک زرین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ لیکن آپ کو مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کیا، بہت کچھ برا کہا، بکواس کی تھی میں نے۔ زرین نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میں نے کہا نا، اب میں چاہوں بھی تو تم پر غصہ نہیں کر سکتا۔ تم وہ واحد عورت ہو جس پر اب مجھے غصہ نہیں آنے والا۔ اگر کبھی تم غلط بھی ہوئی تو میں ہمیشہ اسی طرح پیار سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ غصہ کرنا مردانگی نہیں ہوتی۔ اپنی عورت کو سمجھانا، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کرنے والا ہی اصلی مرد ہوتا ہے۔ تم عزت ہو میری، اور میں اپنی ہی عزت کو بے عزت کیوں کروں؟ ارمان بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے ایک ایک بات سمجھا رہا تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ زرین نے خود کو اس کے سر میں جگڑتے محسوس کیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ آج سے پہلے اسے اپنی قسمت پر کبھی بھی ایسا رشک نہیں آیا۔ اسے آج تک اس شخص سے محبت تھی، مگر آج اسے اس شخص کی بیوی ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے ارمان عالم ایک بہترین مرد نظر آ رہا تھا، ایسا مرد جس میں غرور اور انا نام کی نہیں تھی۔ گاڑی شاپنگ مال کی پارکنگ میں رکی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ آپ اتنے اچھے اس لیے ہوئے نا کیونکہ میں نے آپ کی جان بچاتے وہ گولی کھائی تھی؟ زرین اپنی سوچ کو زبان تک لے ہی آئی تھی۔ ارمان نے نہایت حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ الٹا سوال پوچھ رہا تھا۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نا، جس دن سے مجھے گولی لگی ہے اس دن کے بعد ہی آپ اتنے بدل گئے ہیں۔ اسی لیے آپ کو مجھ سے محبت ہوئی ہے نا، کیونکہ میں نے آپ کی جان بچائی تھی؟ وہ یہ سوال پوچھتی اس وقت بہت معصوم بچی لگی۔ ارمان کو اس کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ زرین اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، مجھے تم سے محبت اس وجہ سے ہوئی ہے۔ اب وہ اسے یہ تو بتانے سے رہا کہ وہ سارا سچ جان گیا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ تم نے میری جان بچائی تھی، اس وجہ سے کہ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں جینے لگا ہوں زرین۔ ارمان کی وضاحت پر وہ مسکرا دی تھی، پرسکون بھی ہو گئی۔ اب وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ ارمان اس کے لیے اپنی پسند کی ہر چیز لیتا جا رہا تھا۔ بس کرے، اتنا کچھ تو لے لیا ہے، اس نے ارمان کو منع کرنا چاہا۔ انہیں شاپنگ کرتے شاید 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی؟ بس ابھی تو ہم نے شاپنگ سٹارٹ کی ہے۔ ارمان نے بہت پرسکون تھا۔ زرین حیران رہ گئی۔ لیکن اتنا سب کافی ہے۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، 6 ماہ میں پہلی بار تو میں تمہیں کچھ لے کر دے رہا ہوں، سکون سے میرے ساتھ چلتی رہو بس۔ اب وہ حکم صادر کر رہا تھا، مگر زرین مطمئن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اتنا سب کافی ہے نا؟ اس نے دوبارہ ارمان کے بازو پر گرفت سخت کی۔ لڑکیوں کے پاس تو جتنے ڈریس، جوتے اور جیولری ہو وہ ان کے لیے ہمیشہ کمی ہوتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو بہت ہے؟ ارمان کے سوال پر زرین بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اتنا سامان بہت ہے۔ ارمان مسکرا دیا تھا۔ جانتا ہوں تم سب سے الگ ہو، لیکن مجھے لینے دو، مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پہلی بار تو تمہارے لیے کچھ کر رہا ہوں، تم پر خرچ کر کے مجھے خوشی مل رہی ہے، تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں،
تو اپنی ساری سلطنت بھی نچھاور کر سکتا ہوں۔ ارمان نے آخری بات اطمینان سے کہی تھی کہ زرین ایک دم سے جیسے ساکت رہ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ دوبارہ ارمان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ کب سوچا تھا کہ اتنا اچھا نصیب ہوگا، یہ شخص اس سے اس حد تک محبت کرے گا، اس پر خرچ کی اسے خوشی ملے گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اندر تک سالوں بعد کوئی سکون اترا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جو تکلیفیں اس نے برداشت کی تھیں، سب کا اجر ایک ساتھ مل گیا تھا۔ بے شک اللہ انسان کو اجر دیتا ہے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ٹیبل تک آیا۔ کرسی کھینچتے بیٹھی تو ارمان بھی سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا اور وہ اس سے کھانے کا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی منگوا لیں؟ زرین نے کندھے اچکائے۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند کا کچھ کھاتے ہیں۔ اور زرین کتنی ہی دیر ارمان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو اب اس کے دل کا حال بھی جاننے لگا تھا۔ ارمان نے اسے دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی۔ بتاؤ کیا منگوائیں؟ زرین چونکی، پھر اس نے مینیو پر نظر گھمائی۔ بریانی اور سینڈوچ۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ ارمان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کچھ فاصلے پر موجود دو آنکھوں نے نفرت سے یہ منظر دیکھا۔ اس کی ایک نظر یکٹک ارمان عالم پر اور زرین پر ہی تھی۔ اب ارمان اپنے والیٹ سے کارڈ نکال رہا تھا، پھر اس نے وہ کارڈ زرین کی جانب بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، فی الحال تم رکھ لو، میں تمہارے لیے نیا بنوا دوں گا، تب تک تم اس پر گزارا کر لو۔ زرین نے بے حد حیران ہوئی۔ لیکن میں کیا کروں گی اس کا؟ ارمان افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ کیا مطلب کیا کرو گی؟ اپنے پاس رکھو، کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے۔ تمہارے پاس ہر وقت کارڈ ہونا چاہیے، پیسوں کی ضرورت کبھی بھی پڑ جاتی ہے۔ اب کیا ہر وقت مجھ سے مانگو گی؟ زرین بے حد بے یقین تھی۔ وہ اس حد تک سوچنے لگا تھا جیسے اسے یقین نہ آیا۔ لیکن اتنے سارے پیسوں کی ضرورت مجھے کبھی نہیں پڑی، میں فضول خرچی نہیں کرتی۔ وہ بھی لینے سے انکاری تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑے اس پر کارڈ رکھا۔ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی رکھو، اپنی ذات پر خرچ کرو، جہاں بھی جیسے بھی دل چاہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر سے ہر وقت پیسے مانگتی رہتی ہیں، اور تو اور انہیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر انہیں پیسے نہیں دیتا، اور ایک میری بیوی ہے۔ ارمان جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ زرین نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ کہ ویسے بیوی نہیں ہوں، مجھے اپنے شوہر کی دولت نہیں، اس کی محبت اور وفاداری چاہیے بس۔ اس بار ارمان بھی ہنس دیا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، کچھ دنوں میں تمہارا اکاؤنٹ بھی بنوا دوں گا۔ زرین مزید حیران ہوئی۔ لیکن ان سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ سب کچھ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مجھ سے ہر بات پر بحث نہ کیا کرو۔ ارمان نے سنجیدگی سے حکم سنایا۔ زرین بس اسے گھور کر رہ گئی، پھر کارڈ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اتنے ویٹر ان کے سامنے کھانا رکھ چکا تھا۔ اب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ منٹ ہی گزرے جب ارمان کا موبائل فون بجنے لگا۔ ارمان نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ فی الحال وہ زرین کے ساتھ سکون سے ڈنر کرنا چاہتا تھا، اس لیے فون کو اگنور کیا۔ زرین مسکرا کر اس سے باتیں کری تھی۔ کتنے سالوں بعد جا کر اتنا خوبصورت دن آیا تھا، مگر فون بار بار آنے لگا۔ ارمان نے ضد ہوتے اس بار کال اٹھا لی۔ کانوں میں الماس قریشی کی آواز گونجی۔ کیسے ہو حسبی ارمان عالم؟ کافی مسکرایا جا رہا ہے، بیوی کے ساتھ؟ ارمان جو کچھ سخت کہنے والا تھا، ایک دم سے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ زرین کا خیال کرتا کچھ آہستگی سے گرجا، پھر چونک کر آس پاس دیکھا۔ الماس قریشی ہنس دیا تھا۔ ادھر ہوں میں، دائیں جانب۔ الماس نے خود ہی بتا دیا۔ تو ارمان نے چہرہ موڑے کچھ فاصلے پر بیٹھے الماس قریشی کو دیکھا، جو ہوا میں اپنا ہاتھ لہلا کر ارمان کو ہیلو کہہ رہا تھا۔ ارمان نے ایک نظر زرین کو دیکھا، جو اپنے دھیان کھانا کھا رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آج بتا ہی دو الماس قریشی۔ ارمان عالم موبائل منہ کے پاس کرتا کچھ آہستگی سے گرجا تھا۔ الماس سے ایک بار پھر ہنس دیا۔ مسئلے تو بہت ہیں، ان پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کو جو کھانا کھا رہی ہے، اس میں زہر ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے ارمان عالم کے کانوں میں اتارا۔ اس کا سارا وجود برف کا ڈھیر بن گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زرین کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر بڑے عرصے بعد ایسا سکون آیا تھا۔ اور وہ جو ڈرنک پی رہی ہے نا، اس میں ڈرگز ہیں، جس کا اثر آدھے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی پاگل ہو جائے گی۔ الماس نے ایک بار پھر اس کے کانوں میں زہر ہونے لا۔ ارمان نے اسی تیزی سے زرین کی جانب دیکھا، جو آدھا گلاس ڈرنک پی چکی تھی۔ ایک پل سے پہلے ارمان نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر دور کیا۔ زرین نے حیرت سے ارمان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ارمان کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتے زرین پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، اٹھو چلو گھر چلیں، باقی کھانا گھر جا کر کھائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل سے اٹھا چکا تھا، جلدی سے اپنے والیٹ سے پیسے نکالتے ٹیبل پر رکھے، ایک ہاتھ سے اب تک موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ الماس قریشی اب ہنس رہا تھا۔ سوری، تمہیں بتانا بھول گیا، 2 دن پہلے یہ ریسٹورنٹ میں نے خرید لیا تھا اپنے بزنس کی وجہ سے، اور یہاں کے سارے ویٹر میرے ایک اشارے پر تم دونوں کو اوپر پہنچوا سکتے تھے، مگر میں نے چھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک ٹریلر تھا ارمان عالم۔ ہاں، مگر ڈرنک میں ڈرگز واقعی تھی۔ آخری بار عزت سے کہہ رہا ہوں، زرین کو چھوڑ دو، ورنہ میں اس کی ڈرنک میں اگر ڈرگز ملا سکتا ہوں تو اس کے کھانے میں زہر بھی ملا سکتا ہوں۔ تمہیں سکون سے تو کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ الماس کی بکواس اب بھی ارمان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تیزی سے زرین کو گاڑی میں بٹھاتے وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوا، ایسے کہ اب زرین اس کی آواز نہ سن سکے۔
मेरी बात कान खोल कर सुनो अल्मास कुरैशी। अगर आज के बाद मेरी बीवी तक पहुँचने तो तुम्हारे हलक में हाथ डालकर जान निकालूंगा। और क्या कहा? छोड़ दूँ तो? वो पिछले 16 सालों से मेरी है। जब मैंने इतने सालों में से नहीं छोड़ा तो फिर तुम होते कौन हो उसके कहने पर कि मैं इसे छोड़ दूँ? आइंदा मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा तो खुदा की कसम तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। मेरी बीवी से दूर रहना, वरना तुमने अभी तक अरमान आलम की वहशत नहीं देखी। उसकी खातिर अगर मैं अपनी जान दे सकता हूँ तो सारी दुनिया भी तबाह कर सकता हूँ। उससे के आने में गरजते वो काल काट गया था। दिल अभी तक 440 की स्पीड से धड़क रहा था। जरीन को खो देने का खौफ लम्हों में दिमाग पर हावी हुआ। वो फ्रंट डोर खोल कर बैठा तो वो परेशानी से उसे ही देख रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने अरमान की जानिब झुककर उसका माथा छू कर देखा। वो बर्फ़ की तरह सर्द हो गया था। अरमान ने बेसाख्ता से अपने सीने से भींच लिया। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ खाने की वजह से? कुछ और खाना है तो कहीं और चलते हैं। अरमान उसके माथे पर लब रखते सरगोशी की। आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। नहीं, बस घर चलते हैं। जरीन समझ गई थी कुछ बुरा हुआ था जिसने अरमान को इतना परेशान किया। जरीन का लहजा नॉर्मल था तो अरमान ने सुकून की सांस ली और गाड़ी घर की जानी मोड़ दी। न जाने अब ड्रग जरीन की बॉडी पर कैसा रिएक्ट करने वाली थी। आधे घंटे से पहले वो घर पहुंच गए थे। वो बेबसी से जले पैर बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रहा था। कोट उतार कर सोफे पर रख चुका था। चंद मिनट गुजरे जब वो वॉशरूम के दरवाजे खोले और जरीन बाहर निकली। ब्लैक कलर के नाइट ड्रेस में बालों को हमेशा की तरह जोड़े में बांध रखा था। अरमान एक नज़र उसे सही सलामत देखकर पुरसुकून की सांस ली। वो कदम कदम चलती अरमान की जानिब आने लगी। फिर बेड पर आकर बैठ गई। अरमान भी उसके सामने बैठ गया। वो मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। फिर आगे बढ़ती अरमान के सीने पर सर टिका गई। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था आलम। उसने सरगोशी की कि अरमान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। जरीन के गधे सार मजबूत करते उसके माथे पर लब रखे। मना किया ना मैंने, आलम मत कहा करो। अब वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। जरीन ने चौंक कर उसे देखा, फिर नफ़ी में सिर हिलाया। अब तो सब ठीक हो गया ना, तो अब मुझे आलम कहने दें। उसने लाड से अरमान के सीने पर हाथ रखा। अरमान समझ गया था ड्रग का असर वाकई हो रहा है। वो जैसे किसी नशे में थी। अरमान ने नफ़ी में सिर हिलाया। हरगिज़ नहीं, कह दिया ना आलम मत कहो। ये लफ्ज़ मुझे उस लड़की के याद दिलाता है। जरीन मुस्कुरा दी थी। नहीं, मैं तो आलम ही कहूँगी। अब वो हंस पड़ी थी। क्यों कहोगी आलम? कोई वजह भी तो हो। वजह बताओ, लेकिन सच बताना। अगर सच बताओगी तो मैं तुम्हें आलम कहने दूँ, लेकिन अगर झूठ बोला तो फिर कभी भी आलम नहीं कहने दूंगा। अरमान की बात पर वो हैरत से उसे देखने लगी। मतलब मुझे आपको अपना सच बताना होगा? किसी मासूम बच्चे की तरह सवाल पूछा। अरमान ने ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। सब कुछ बताना होगा, ये भी कि तुम्हारी आंखें काली क्यों हैं? अरमान तो बस इसकी लबों से इजहार सुनना चाहता था, चाहे वो जैसे भी करे। जरीन ने हैरानी से अरमान को देखा, फिर हंस पड़ी। अब नफ़ी में सिर हिला रही थी। नहीं, वो नहीं बता सकती। आप नफ़रत करेंगे मुझसे। आप नफ़रत करते हैं ना अपनी जरी से, कि वो आपको धोखा दे गई है ना? वो अब रोती हुई किसी बच्चे की तरह मासूमियत से सवाल पूछ रही थी। अरमान उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। हाँ, नफ़रत तो वाकई बहुत करता हूँ। बहुत बुरा किया ना उसने, मुझे छोड़कर किसी और की हो गई। बहुत रोया था मैं। मेरे यहाँ बहुत दर्द हुई थी जरीन। अरमान ने किसी बच्चे की तरह अपने सीने को मसला। जरीन ने भीगी आंखों के साथ उसे देखा, फिर नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मैं हूँ ना आपके पास। आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। वो आगे बढ़ती अरमान के सीने पर सर रख चुकी थी। अरमान ने गहरी सांस ली, फिर उसे खुद से थोड़ा दूर किया। ऐसा ना किया करो, कमज़ोर दिल है मेरा, काबू में नहीं रहेगा। नरमी से उसके माथे को चूमते वो बेड से उठ गया। जरीन ने हैरत से उसे देखा, जो अब घूम कर बेड की दूसरी साइड आकर अपनी जगह पर लेट चुका था। चंद पल जरीन उसे देखती रही, फिर जैसे उसे अजीब सी तकलीफ होने लगी, वो अपने सीने को मसलने लगी। अरमान उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? हैरानी से सवाल पूछा। उसने खाली खाली निगाहों से अरमान को देखा। पता नहीं, बहुत जलन हो रही है। वो बहुत बुरी तरह से अपने सीने को सहलाती जैसे अजीब सी तकलीफ का शिकार हुई। अरमान उसके करीब हुआ। इधर दिखाओ मुझे। उसका रुख अपनी जानी मोड़ा। वो अपने गले को भी मसल रही थी। अरमान ने उसका हाथ पीछे किया। गला सुर्ख होने लगा था। अरमान ने जब से लब भींच लिए। ये सब कुछ सलमास कुरैशी की वजह से हो रहा था। कुछ करें आलम, मुझे बहुत जलन हो रही है। वो अचानक ही अरमान की शर्ट सीने के मकाम से मुट्ठी में दबोच कर चीखी। अरमान ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। रिलैक्स, कुछ नहीं भी हुआ। इधर आओ मेरे पास। नरमी से उसे अपने करीब किया। कुछ देर वो इसकी गर्दन और गला देखता रहा, फिर बेड से उठा। जरीन को भी उठाया और उसका बाजू पकड़कर वॉशरूम तक लाया। अब वो वॉश बेसिन का नल खोलकर इसका चेहरा धो रहा था। जैसे ही पानी जरीन के चेहरे पर पड़ा तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। वो कुछ देर ठंडे पानी से उसका चेहरा और गर्दन धोता रहा। अब तो नहीं हो रही जलन? अरमान ने नरमी से सवाल पूछा। जरीन ने नफ़ी में सर हिलाया। अरमान अब तौलिया पकड़े उसका चेहरा और गला साफ कर रहा था। अब मुझे गर्मी लग रही है। वो 2 मिनट बाद ही फिर रोने लगी। अरमान की गिरफ्त से निकलकर उसने शावर की जानिब जाना चाहा। क्या कर रही हो जरीन? अरमान ने उसे रोका।
مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے عالم، دیکھیں آگ نکل رہی ہے۔ میں اس کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھتی اسے اپنی حالت کا احساس کروا رہی تھی۔ ارمان نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ میں اس کی باہوں سے نکلنے کو مچل رہی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے گئی تو بیمار ہو جاؤ گی، چلو۔ وہ زبردستی سے لے کر واش روم سے باہر نکلا۔ لیکن مجھے ٹھنڈے پانی کے پاس جانا ہے، دیکھیں کتنی آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے عالم، وہ غصے اور خفگی سے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ دیر ایسا ہوگا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ارمان نے اسے کچھ پیار سے کہا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، اس نے غصے سے کہتے ارمان سے اپنا ایک ہاتھ آزاد کرواتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے۔ ارمان نے بے ساختہ نظر اس سے دور کی۔ کیا کر رہی ہو زرین؟ لہجے میں سختی تھی۔ یہ بہت دکھ رہا ہے، وہ اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی نشے کی وجہ سے سرخ ہونے لگیں۔ ارمان جانتا تھا یہ سارا ڈرگ کا اثر ہے۔ دل ہی دل میں وہ الماس قریشی کو 100 سے زیادہ گالیاں دے چکا تھا۔ زرین کو پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے دیکھو، سو جاؤ۔ ارمان نہیں چاہتا تھا وہ مزید پریشان ہو۔ اس نے ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کتنا سکون ہے نا، وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ارمان بے ساختہ مسکرا دیا۔ پاگل ہو پوری، وہ ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ عالم، کچھ دیر بعد پیار سے پکارا۔ کتنی بار کہا ہے عالم مت کہو، ارمان نے جان بوجھ کر اسے ٹوکا، مگر وہ اس کی بات اگنور کر گئی۔ مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں، اس کی انوکھی فرمائش پر ارمان بہت حیران ہوا۔ وہ بہت لاڈ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز دکھائیں نا، ارمان جانتا تھا وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، ورنہ ایسی بات کہنے پر خود ہی شوٹ کر لیتی۔ مجھے بہکاؤ مت زرین، ورنہ پھر بہت برا ہوگا، ارمان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے وارننگ دی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے دیکھنے تو ہیں، اور آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جانتی ہوں میں۔ وہ اب کسی بچے کی طرح اس کے سینے سے شرٹ کو ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ گئی۔ اچھا اتنا مان ہے مجھ پر کہ میں کچھ نہیں کروں گا؟ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں، بہت برا کر سکتا ہوں، اس لیے پریشان مت کرو اور سو جاؤ۔ ارمان نے دوبارہ اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اگر آپ نے میری خواہش پوری نہیں کی تو آئندہ میں بھی آپ کے پسند کے کپڑے نہیں پہنوں گی، اور پھر میں ٹھنڈے پانی کے نیچے چلی جاؤں گی۔ معصومیت سے ارمان کو دھمکی دی۔ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ قسم سے کتنی بڑی فلم ہو تم، وہ اس کی معصوم دھمکیوں پر ہنسی تو پڑا تھا۔ زرین اس کے ہنستے ہوئے پر مزید غصے میں آ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اوپر سے میری بات بھی نہیں مان رہے، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتے ارمان کی گردن پر کسی جنگلی بلی کی طرح دانت گاڑ چکی تھی۔ اس کی یہ حرکت ارمان کو بے ساختہ قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کتنی بری ہوں میں، اور وہ غصے سے اس کی گردن پر اپنے ناخن مار رہی تھی۔ ارمان ہنستا جا رہا تھا، بہت مشکل سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کیے۔ بس بس میری جنگلی بلی، ارمان نے اس کے غصے سے پھولتی ناک پر لب رکھے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ تو تمہیں 6 پیکس دیکھنے ہیں میرے؟ ارمان کے سوال پر زرین کی آنکھیں چمکی۔ ارمان نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، یاد رکھنا، ارمان نے اسے صاف وارننگ دی۔ وہ مسکرا رہی تھی کسی بچے کی طرح۔ ارمان نے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے، پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ لو دیکھ لو، ارمان نے پوری آفر دی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے آج پہلی بار ارمان کو شرٹ کے بنا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ارمان نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اب چھپ کیوں رہی ہو، دیکھ لو میری جان، صرف تمہاری پراپرٹی ہوں۔ ارمان کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا چہرہ دور کرتی اب شرمندہ ہو گئی، مگر ارمان کا اب اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ پیچھے ہوتی اپنا چہرہ بلینکٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے اس کے ہاتھوں سے بلینکٹ دور کیا۔ شرم کیوں آ رہی ہے میری جنگلی بلی کو، ابھی تو اسے میرے 6 پیکس دیکھنے ہیں نا۔ ارمان اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ ڈھال سی ہوئی۔ نہیں مجھے نہیں دیکھنا، شرٹ پہنے اپنی، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی تھی۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے بہکاؤ مت، اب نہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس بار شرٹ اپنے ہی جسم سے اتار چکا تھا۔ زرین کا چہرہ مزید تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ اب چہرہ جھکا گئی۔ آپ کتنے وہ ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ارمان کا قہقہ ایک بار پھر کمرے میں گونجا۔ کیا وہ ہوں، اس نے زرین کو اپنے قریب کیا، ایسا کہ اس کی گردن ارمان کے بہت قریب تھی۔ بولو عالم کی جان، کیا ہوں میں؟ وہ شرارت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ آپ بہت بہت، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارمان جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ زرین کا عالم بہت ہینڈسم ہے، ارمان نے شرارت سے کہتے اس کی گردن پر لب رکھے، ہلکے سے دانت گاڑے۔ زرین جو شرمندہ ہو رہی تھی، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑے مجھے، وہ ارمان کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تنگ مت کرو، میں برا بن جاؤں گا، اب نہیں چھوڑ سکتا، میرا برا موڈ آن ہو چکا بیوی، وہ شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ زرین نے اسے دور ہونے کی کوشش کی مگر ناکام۔
آپ کیا کرنے والے ہیں عالم؟ اس نے معصوم سا منہ بناتے پوچھا۔ میں کہاں کچھ کر رہا ہوں عالم کی جان، سب کچھ تو تم کر رہی ہو، میں تو بس تمہیں اپنے بہت قریب کر رہا ہوں، اتنا قریب کہ اب تم کبھی مجھے سے دور نہیں جا سکو گی۔ ارمان کی بات پر زری نے بہت مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر۔ اس نے ارمان کی گال پر اپنی انگلی رکھی۔ ارمان بے حد حیران ہوا۔ کیسی شرط؟ مسکراتے پوچھا۔ پہلے مجھے عالم کہنے دیں۔ اور ارمان کا لڑکا بے ساختہ تھا، وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ عالم کیوں کہو گی، پھر کہنے دوں گا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ نہیں بتا سکتی، بس مجھے عالم کہنے دیں، ورنہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس نے معصومیت سے ایک بار پھر دھمکی دی۔ ارمان ہنس دیا تھا۔ روک سکتی ہے مجھے؟ نہیں میری جان، تم نہیں روک سکتی۔ ارمان نہیں کہنا، بس میں کہہ چکا ہوں۔ ارمان کی بات سنتے زرین نے خفگی سے منہ پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت برے ہیں، میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، بس اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں بہت برا ہوں میں، مجھے تھوڑا سا اور برا بننے لینے دو آج۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ زرین نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ جلدی سے پیچھے ہوتی سیدھی ہو کر لیٹنا چاہتی تھی، مگر ارمان ابھی اسی طرح اس کے اوپر جھکا۔ دور رہیں مجھ سے، پہلے عالم کہنے دیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کہہ لو عالم، لیکن پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم میری زری ہو نا؟ ارمان نے پیار سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بتاؤں گی۔ وہ ارمان کو آنکھیں دکھاتی منہ موڑ گئی۔ ارمان کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو زرین، کتنی بار پوچھا ہے مگر نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس بار سیدھا اس کے چہرے پر جھکا۔ زرین نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام۔ وہ چند ہی لمحوں میں مزاحمت کرنی چھوڑ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے سرگوشی کی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ بات صبح کہنا، ابھی تو تم نے صبح بھی ایک تماشا لگانا ہے۔ جانتا ہوں میں۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے زرین ہوش میں آئے گی تو وہ پھر ایک تماشا ہی لگا دے گی، مگر اب ارمان مزید دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ زرین کو اپنے گلے پر ارمان کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے عالم، آپ ایسے ہی ہمیشہ میری حفاظت کریں گے نا؟ بہت مان سے پوچھا۔ ارمان نے اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل میری جان، میرے دل کی ملکہ ہو تم پر خراش بھی نہیں آنے دوں گا۔ ارمان کے جواب نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ آئی لو یو سو مچ عالم، اس کی آخری سرگوشی کی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ یاد نہیں رہا۔ ہوش میں ہوتی تو ارمان کا سر ہی بھاڑ دیتی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ سالوں بعد وہ اس کے پاس آ ہی گئی تھی۔ ساری دنیا نے کوشش کر لی ارمان عالم کو اس کی زرین سے دور کرنے کی، مگر آج وہ اس کی ہو ہی گئی تھی۔ ارمان بس اسے دیکھ رہا تھا، جو ارمان کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھے اب سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ارمان کی بلیک شرٹ میں اس کا وجود مزید نکھر گیا تھا، اور پھر شوہر کی غربت کے رنگ تو عورت کے چہرے سے ہی پھوٹنے لگتے ہیں۔ ارمان اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا زری، اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم کل بھی صرف میری تھی، آج بھی میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ آج تمہارے وجود اور روح پر ارمان عالم اپنی مہر لگا چکا ہے۔ کسی کو اتنا حق نہیں دوں گا کہ تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچے۔ میری زندگی میں بہار صرف تمہارے ہونے سے ہے۔ کتنے سال میں نے اس دن کا انتظار کیا تھا جب ہم دونوں ایک ہوں گے، تم صرف میری ہوگی، مجھ سے بچنے کے لیے میرے ہی سینے میں چھپو گی۔ اتنے سالوں میں نے تمہیں صرف تمہارے ہو کر گزارے، کسی اور عورت کو دیکھنے کا بھی نہیں سوچا، کیونکہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ تم دیکھنا، بہت جلدی تمہارا عالم تمہاری زندگی کا ہر غم ختم کر دے گا۔ میں تمہاری زندگی کا ہر خلا پورا کروں گا، تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے کر جاؤں گا، تمہاری ہر وہ خواہش پوری کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ تمہاری خاطر جان بھی دینی پڑی تو کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس تم اب کبھی مجھ سے دور نہ جانا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے تو اسی دن تمہیں اپنے سینے میں بھیج کر تمہیں یہ بتاتا کہ ارمان عالم نے تمہارے بنا یہ 12 سال کے لیے تکلیفوں میں گزارے ہیں زری۔ وہ آہستگی سے سرگوشی کر رہا تھا، پھر دونوں ہاتھوں سے زرین کے گرد حصار مضبوط کیا۔ وہ جانتا تھا زرین ہرگز بھی یہ سب کچھ پروسیس نہیں کر سکے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ غصے سے بات کرے گی، کیونکہ جو بھی تھا وہ تھی تو ڈرگس کے اثر میں، اس لیے اسے صبح زرین کے تماشے کے لیے خود کو مینٹلی تیار کرنا چاہیے۔ ارمان کی آنکھوں سے اس بار تشکر کے مارے 2 آنسو بہہ نکلے۔ محبت سے زرین کے سر پر لب رکھتے اسے مزید اپنے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا، پھر وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور چند ہی منٹوں میں وہ سو بھی گیا۔ اسلام آباد شہر پر اب رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی اور اگلی صبح کی روشنی پھوٹنے والی تھی۔ جاری ہے۔